کیا آپ کو اپنی ایسی 10 سے 12 عادتوں کا پتہ ہے جو خود آپ کا سکون ختم کر رہی ہیں؟ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل طرب خان ولاگز۔ آئی ہوپ میری یوٹیوب فیملی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوگی، اللہ کا شکر ہے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ ہم میں سے بہت ساری عورتیں ہیں جو ہر وقت یہ گلہ کرتے ہوئے دکھائی دیتی ہیں کہ فلاں نے میرا سکون تباہ کر دیا ہے، فلاں نے میرا جینا مشکل کر دیا ہے، فلاں کی وجہ سے مجھے سانس نہیں آ رہا، حالانکہ اس فلاں کا قصور ہوتا ہی نہیں ہے۔ آپ پوچھیں گے بھائی کس طرح قصور نہیں ہوتا، تو وہ میں آپ کو آج کی ویڈیو میں بتاؤں گی۔ دیکھیں، یہ اصل میں ہماری اپنی کچھ ایسی عادتیں ہیں جو ہمیں سکون نہیں لینے دیتی، ہمیں سانس نہیں لینے دیتی، ہمیں چین سے اور خوشی سے زندگی گزارنے نہیں دیتی۔ اگر ہم اپنی ان چند عادتوں کو اپنی زندگی سے ختم کر دینا تو ہم پرسکون ہو جائیں گے، ہماری لائف اچھی ہو جائے گی، ہم خوش رہیں گے، اور پھر ہم یہ گلہ کرنا بھی چھوڑ دیں گے کہ فلاں کی وجہ سے ہماری زندگی اچھی نہیں ہے، ہمیں سکون نہیں آ رہا۔ سب سے پہلی عادت غیر ضروری معافیاں مانگنا، بلا وجہ سوری کرتے رہنا۔ مطلب ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم صحیح پوائنٹ پر ہیں، ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم غیر ضروری طور پر معافیاں مانگتے رہتے ہیں۔ ہسبینڈ اینڈ وائف کے درمیان تو چلیں اگر بلا وجہ بھی معافی والا ایک سلسلہ چلتا ہے تو وہ جائز ہے، کیونکہ دیکھیں ہسبینڈ اینڈ وائف کو بہت ساری چیزوں پر کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، اور بیوی اپنے گھر کا ماحول اچھا رکھنے کے لیے، شوہر سے تعلقات بہتر کرنے کے لیے اگر بلا وجہ معافی مانگ بھی لیتی ہے نا، تو میرے نزدیک اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ ہر عورت کو اپنے گھر کی خوشیاں بحال رکھنے کے لیے یہ کرنا پڑتا ہے، سو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جو آپ کی زندگی میں لوگ ہیں، وہ آپ کے دوست بھی ہو سکتے ہیں، وہ آپ کے رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں، وہ آپ کی ورک پلیس پر موجود لوگ بھی ہو سکتے ہیں، تو بلا وجہ کبھی بھی، اگر آپ صحیح پوائنٹ پہ ہیں تو بلا وجہ کبھی بھی کسی سے معافی نہ مانگیں۔ دوسری عادت، ہر وقت ہر کام کے لیے، ہر چیز کے لیے دوسروں کی منظوری لینا۔ یہ بھی کوئی اچھی عادت نہیں ہے، لیکن ہاں عورت مجبور ہوتی ہے، اس کو ایسا کرنا پڑتا ہے۔ دیکھیں، ایک عورت جو جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتی ہے، اب سپوز ایک چھوٹی سی مثال ہے، اگر وہ اپنے ٹی وی لاؤنج کی ہی سیٹنگ چینج کرنا چاہ رہی ہے تو وہ نہیں کر سکتی، کیونکہ آبویسلی اس کے لیے اس کو پوری فیملی سے پہلے پوچھنا پڑے گا، کیونکہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں بہت سارے لوگ ایک ہی گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر عورت مجبور ہوتی ہے۔ بٹ اس کے علاوہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، جیسے آپ نے اپنے لیے کوئی چیز لینی ہے تو اس کے لیے آپ کو اپنے ساس سسر نندوں سے پوچھنے کی قطعی اجازت نہیں ہے۔ آپ اپنے بچوں کے لیے کوئی چیز لینا چاہتی ہیں، اس میں بھی آپ کو پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یو آر آل ان آل۔ پھر آپ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کہیں باہر جا رہی ہیں تو اس میں آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جی میں چلی جاؤں۔ ہاں، آپ ان کو بہت اچھے طریقے سے، اپنی ساس کو آپ بہت اچھے طریقے سے انفارم کر سکتی ہیں کہ آج آپ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ باہر جائیں گی۔ اس کے علاوہ اگر آپ اپنا ارن کرتی ہیں اور آپ اپنے والدین کو کوئی گفٹس وغیرہ دینا چاہتی ہیں، اس کے لیے آپ کو اپنے ہسبینڈ سے پوچھنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ پوچھنا آپ کو تب پڑے گا جب آپ اپنے گھر والوں کو کچھ دینے کے لیے ہسبینڈ سے پیسے مانگیں گی، ٹھیک ہے؟ اگر آپ خود کماتی ہیں نا اور آپ کے پاس اتنا بچ جاتا ہے تو پھر اپنے پیرنٹس کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے ضرور کوئی نہ کوئی تحفہ کسی نہ کسی موقع پر ضرور خریدا کریں، اس میں آپ کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تیسری عادت، ہر وقت ہر کسی کو خوش رکھنے کی کوشش کرنا۔ اس کوشش میں آپ ساری زندگی کامیاب نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ کوشش تو میں نے خود ساری زندگی جتنی میں نے گزاری ہے میں نے خود کر کے دیکھی ہے، تو یہ کوشش میں آپ کامیاب نہیں ہو سکتی۔ زیادہ دور کیوں جاؤں، میں تو یہ کہوں گی کہ آپ اپنوں کو بھی خوش رکھنے کی کوشش، یعنی جو بالکل آپ کے سگے رشتے ہیں، آپ کے ہسبینڈ ہیں، آپ کی اولاد ہے، آپ انہیں بھی خوش رکھنے کی کوشش کریں گی، یقین کریں کل کو آپ کی اولاد بھی آپ کو کہہ دے گی کہ ماں نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے۔ یہ میں آپ کو بالکل فیکٹ بتا رہی ہوں۔ تو اس لیے ہر وقت ہر کسی کی خوشی کے لیے اپنی خوشی قربان نہ کیا کریں، ہر وقت ہر کسی کو خوش کرنے کی کوشش میں نہ لگی رہا کریں، ٹھیک ہے؟ اسی طرح ہم سسرال میں رہتے ہیں، وہاں پر نندیں ہیں، دیورانی جٹھانی، ساس ہیں، پھپھو ہیں، ہزاروں رشتے ہوتے ہیں، تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ہر کسی کو خوش رکھیں، یہ بھی کر دیں، یہ بھی کر دیں، ایسے کر دیں، ویسے کر دیں، تاکہ سب خوش ہو جائیں۔ لیکن یقین کریں اینڈ میں آپ ہی سے سب کو گلا ہوگا۔ وہ آپ نے مقولہ سنا ہے نا کہ اسے چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ تو مجھے تو ایسے لگتا ہے جو سسرال میں سب سے زیادہ کام کرنے والا ہوتا ہے نا، جو سب سے زیادہ خیال کرنے والا ہوتا ہے، سب سے زیادہ جوتے بھی اسی کو ہی پڑتے ہیں۔ ہماری اگلی بری عادت جو ہمیں سکون نہیں لینے دیتی، وہ پتہ ہے کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم یہی سوچتے رہتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ کر لیا تو لوگ کیا کہیں گے، اگر ہم نے ویسا کر لیا تو لوگ کیا کہیں گے۔ کچھ تو لوگ کہیں گے، لوگوں کا کام ہے کہنا، بس یہی یاد رکھا کریں، اور کبھی بھی یہ پرواہ نہ کیا کریں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ دیکھیں، آپ بہت سارے کام تو اسی لیے نہیں کر پاتی کہ آپ یہی سوچتی رہتی ہیں کہ اگر میں نے ایسے کر لیا تو لوگ کیا کہیں گے۔
اگر میں نے پینٹ شرٹ پہن لی تو لوگ کیا کہیں گے، اگر میں نے ہائی ہیل پہن لی تو لوگ کیا کہیں گے، اگر میں نے میک اپ ایسا کر لیا تو لوگ کیا کہیں گے، اگر میں نے اس بار عید اپنے سسرال میں منانے کی بجائے میں نے اپنے میکے میں منا لی تو لوگ کیا کہیں گے۔ اچھا، اس کے علاوہ کچھ لوگ تو اپنی بیٹیوں کی شادیاں بھی اچھی جگہ پر نہیں کر پاتے صرف اس وجہ سے کہ لوگ کیا کہیں گے، کیونکہ میں نے بہت سارے خاندان ایسے دیکھے ہیں جو اپنی ذات اور اپنی برادری کے علاوہ کہیں اور بچیوں کی شادیاں کرتے ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کی برادری میں چاہے لڑکا اچھا ہو نہ ہو، شریف ہو نہ ہو، اچھا کھاتا کماتا ہو نہ ہو، مگر وہ اپنی ذات میں ہی شادیاں کرتے ہیں۔ اگر کسی اور ذات میں، کسی اور برادری میں کوئی بہت اچھا رشتہ موجود ہے، وہ اپنی بیٹی کی شادی وہاں نہیں کرتے، صرف یہ سوچ کر کہ اگر ہم نے ذات سے باہر شادی کر دی، برادری سے باہر شادی کر دی تو لوگ کیا کہیں گے۔ پھر ایک اور گندی عادت کہ ہر چیز پر کنٹرول رکھنے کی کوشش کرنا۔ بہت ساری عورتیں لٹرلی میں نے دیکھی ہیں جو ہر چیز پر کنٹرول رکھنے کی کوشش کرتی ہیں۔ ان کو بچوں کو بھی اپنے کنٹرول میں رکھنا ہے، ان کو اپنے شوہر کو بھی اپنے کنٹرول میں رکھنا ہے، ان کو اپنی ہیلپرز کو بھی اپنے کنٹرول میں رکھنا ہے، ساس سسر دیور نندیں سب کو اپنے کنٹرول میں رکھنا ہے۔ یہ بہت ہی گندی عادت ہے اور اس گندی عادت کی وجہ سے آپ کا سکون تباہ ہو جاتا ہے۔ مت لوگوں کو اپنے قابو میں کرنے کی کوشش کریں، سب کو آزاد چھوڑ دیں۔ آپ یقین کریں جب آپ سب کو آزاد چھوڑیں گی، فری چھوڑیں گی، آپ خود فری محسوس کریں گی۔ میں تو کہتی ہوں کہ اپنے ہسبینڈ کو بھی کنٹرول میں نہ رکھا کریں، اگر وہ آپ کا ہے تو وہ آپ کے پاس سے کہیں نہیں جائے گا۔ ہماری اگلی عادت زبردستی کے تعلقات کو نبھانا۔ یہ جو زبردستی کے تعلقات ہوتے ہیں نا، یہ ہمارے ایسے لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں جنہیں ہم پسند نہیں کرتے، لیکن پھر بھی کسی نہ کسی مجبوری کے تحت ہمیں وہ تعلقات نبھانے پڑتے ہیں۔ اگر آپ تھوڑی سی بھی اسٹریٹ فارورڈ ہیں نا اور اپنی زندگی میں مکمل طور پر سکون چاہتی ہیں تو ایسے تعلقات کو بالکل ختم کر دیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہماری زندگی میں نیگیٹو انرجی پروڈیوس کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو نہ خود سکون سے رہتے ہیں نہ ہمیں سکون سے رہنے دیتے ہیں۔ لیکن بعض اوقات عورت اتنی مجبور ہوتی ہے کہ اس کو کسی نہ کسی مجبوری کے تحت ایسے تعلقات کو نبھانا پڑتا ہے، تو پھر ایسے تعلقات کو صرف نبھانے کی حد تک ہی نبھائیں، ایسے تعلقات کو لے کر بالکل بھی سیریس نہ ہو۔ وہ آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، وہ آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں، بالکل بھی بادر نہ کریں۔ بلا وجہ سوشل میڈیا کا استعمال بھی ہماری بری عادتوں میں سے ایک بری عادت ہے۔ اول تو میں سمجھتی ہوں کہ عورت کو اتنا ٹائم ہی کہاں ملتا ہے کہ وہ دن بھر کے کاموں میں سے اتنا ٹائم نکال سکے کہ سوشل میڈیا کا استعمال وہ اتنا زیادہ کر سکے، لیکن پھر بھی کافی پرسنٹیج ہے ایسی عورتوں کی جو اپنا میکسیمم ٹائم سوشل میڈیا پر گزارتی ہیں۔ مطلب اگر گھر گندا ہے نا تو وہ اس پر کمپرومائز کر لیں گی کہ گندا ہے کوئی بات نہیں، کون آ رہا ہے، کس نے دیکھنا ہے، وہ آرام سے گھر کو گندا چھوڑیں گی اور سوشل میڈیا پر لگی رہیں گی، اب چاہے وہ انسٹاگرام ہے، ٹک ٹاک ہے، چاہے وہ یوٹیوب ہے۔ اچھا، اسی طرح کپڑے لانڈری میں پڑے رہیں کوئی بات نہیں، ابھی تو ہیں نا الماریوں میں صاف ستھرے کپڑے، ابھی ہمیں کیا ضرورت ہے دھونے کی۔ مطلب وہ اسی چیز میں زندہ رہتی ہیں، وہ کسی چیز کو بادر نہیں کرتی اور اپنا میکسیمم ٹائم سوشل میڈیا پر سپینڈ کرتی ہیں۔ اب یہ جو سوشل میڈیا ہے نا، ایکچولی بات یہ ہے کہ جہاں ہر چیز کے پازیٹیو اثرات ہوتے ہیں نا، وہاں ہر چیز کے نیگیٹیو اثرات بھی ہوتے ہیں۔ یوٹیوب ہو گیا، انسٹاگرام ہو گیا، ٹک ٹاک ہو گیا، وہاں پر ہم ڈفرینٹ لوگوں کو دیکھتے ہیں اور ان کی ڈفرینٹ چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے جب ہم کسی کا اچھا گھر دیکھتے ہیں تو ہمیں بھی ایسے ہوتا ہے کہ ہمارے پاس یہ چیز کیوں نہیں ہے، ہمارے پاس اتنا اچھا گھر کیوں نہیں ہے، ہمارے پاس اتنا اچھا فرنیچر کیوں نہیں ہے، ہم کیوں آؤٹنگ کے لیے کسی باہر کے ملک پہ نہیں جا رہے، ہم کیوں عمرہ اور حج پہ نہیں جا پا رہے، ہمارے بچے کیوں اچھے اسکول میں نہیں پڑھ پا رہے۔ تو یہ جو پھر فیلنگز ہوتی ہیں نا، یہ ہمارے اندر ایک طرح کا احساس کمتری ڈیولپ کرتی ہیں، اور احساس کمتری نہ بھی ڈیولپ ہو، ہمیں غصہ سا آنے لگ جاتا ہے، ہمیں چڑچڑاہٹ ہونے لگ جاتی ہے، سم ٹائمز ہمیں اپنے ہسبینڈس برے لگنے لگ جاتے ہیں کہ یہ تو ہمارے لیے کچھ نہیں کر رہے۔ حالانکہ ہسبینڈ کی ذمہ داری آپ کو یہ ساری چیزیں پرووائڈ کرنا نہیں ہے، ہسبینڈ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ریسورسز میں رہتے ہوئے آپ کو چھت فراہم کریں، آپ کو کھانا فراہم کریں، آپ کو کپڑے فراہم کریں۔ ظاہر ہے ہر ہسبینڈ تو زمینوں جائیدادوں والا نہیں ہوتا نا، ہر ہسبینڈ تو کسی بہت اونچے عہدے پر نہیں ہوتا نا، تو ہسبینڈز اپنی سی تو کوشش کرتے ہی ہیں۔ بہرحال ہم ایک طرح کے احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتے ہیں، جس سے ہماری اپنی شخصیت متاثر ہوتی ہے۔ تو میں آپ لوگوں کو یہی کہوں گی کہ سوشل میڈیا پر ٹائم سپینڈ ضرور کریں، مگر ایسی چیزیں دیکھیں جہاں سے آپ کو پازیٹیوٹی ملتی ہے، ایسی چیزیں ہرگز نہ دیکھیں جہاں سے آپ کو نیگیٹیوٹی ملتی ہے یا کسی بھی قسم کا آپ کو احساس کمتری ہوتا ہے۔ ایک اور گندی عادت جو ہمیں جینے نہیں دیتی، جو ہمیں چین نہیں لینے دیتی، وہ ہے ہماری فضول خرچی کی عادت، اور الحمدللہ یہ عادت میرے اندر بالکل نہیں ہے۔
اللہ تعالیٰ کا میں شکر ادا کرتی ہوں، ورنہ بہت ساری عورتوں میں یہ عادت ہوتی ہے کہ لائک ابھی ان کے پاس کپڑے رکھے ہوئے ہیں، الماریاں بھری ہوئی ہیں کپڑوں سے، لیکن پھر بھی ان کو لگتا ہے کہ جی ان کے پاس کپڑے نہیں ہیں، انہیں اور لینے چاہیے. جوتے اتنے رکھے ہوئے ہیں لیکن پھر بھی ان کو لگتا ہے انہیں اور چاہیے. اسی طرح گھر میں سامان اچھا خاصا اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہوا ہے، لیکن ان کو لگتا ہے جی بس اور چاہیے. مطلب بلا وجہ پیسہ خرچ کرنا، حالانکہ چاہے وہ پیسہ آپ خود کماتی ہیں، چاہے وہ آپ کے ہسبینڈ کماتے ہیں، تو پیسہ سنبھال کر رکھنا چاہیے. میں یہ نہیں کہتی کہ آپ کنجوس بن جائیں، آپ اپنے اوپر بھی خرچ کریں، لیکن فضول خرچی نہ کریں. یہ جو فضول خرچی کی عادت ہے نا، یہ ہمیں کہیں کا نہیں رہنے دیتی. پھر جب جینونلی اللہ معاف کرے ہمارے اوپر کوئی ایسا برا وقت آ جاتا ہے یا ایسا ٹائم آ جاتا ہے جب جینونلی ہمیں پیسے کی ضرورت ہوتی ہے، تو ہمارے پاس پیسہ ہوتا ہی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے سارا پیسہ تو فضول خرچی میں ضائع کیا ہوا ہوتا ہے، سیونگز ہم نے کی نہیں ہوتی. تو پھر ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے؟ ہمیں دوسروں کا منہ دیکھنا پڑتا ہے، ہمیں ادھار مانگنا پڑتا ہے. اور ادھار مانگنے کے لیے بھی دوسرے کی کتنی منتیں کرنی پڑتی ہیں، کتنا احسان اٹھانا پڑتا ہے، یہ ان لوگوں سے بہتر کون جانتا ہے جو یہ سب کرتے ہیں. ہماری اگلی بری عادت جو ہمیں سانس نہیں لینے دیتی، ہمیں سکون سے زندہ نہیں رہنے دیتی، وہ ہے جی دوسروں کی باتوں کو دل پر لے لینا. اور یہ عادت میرے اندر بھی تھی کافی سال پہلے، لیکن اللہ کا شکر ہے اب تو میں بادر بھی نہیں کرتی. ہاں یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا بہت فیل ضرور ہوتا ہے، لیکن پھر میں اگنور کر دیتی ہوں. دیکھیں میں نے آپ کو ابھی ایک بات بتائی ہے نا کہ کچھ تو لوگ کہیں گے، لوگوں کا کام ہے کہنا. اب آپ لوگوں کے کہنے کو اپنے دل پر لے کر بیٹھ جائیں گے، پھر تو زندگی گزارنا واقعی مشکل ہو جائے گا نا. ساس نے یہ کہہ دیا، نند نے یہ کہہ دیا، دیور نے یہ کہہ دیا، جٹھانی نے یہ کہہ دیا، ورک پلیس پر ہیں تو باس نے یہ کہہ دیا، کلیگ نے ایسے کہہ دیا، دوست نے دل توڑ دیا. یہ سب فضول کی باتیں ہیں. ان لوگوں کو اتنا سیریس نہ لیا کریں اپنی لائف میں. اگر یہ لوگ بولتے بھی ہیں نا تو ایک کان سے سنیں، دوسرے کان سے نکال دیں. کیونکہ اگر آپ ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نہیں نکالیں گی نا، تو آپ کو پتہ ہے آپ کے ساتھ کیا کیا ہو سکتا ہے. آپ کو ہائی بلڈ پریشر ہو سکتا ہے، آپ کو شوگر ہو سکتی ہے، آپ کو انگزائٹی ہو سکتی ہے، آپ ڈپریشن میں جا سکتی ہیں. سو یار چھوڑیں ان لوگوں کو، جو بھی بولتے ہیں بولنے دیں. آپ ایک کان سے سنیں اور دوسرے کان سے نکال دیں. ویسے بھی ایسے لوگوں کی باتوں کو دل پر لینا ہی نہیں چاہیے. دل پر لینے کے لیے اور بہت بہت چیزیں ہیں. ان لوگوں کی باتوں کو چھوڑیں، دفع کریں. اپنے دل کو سکون سے رکھیں، کیونکہ دل ہمارا میجر آرگن ہے. اگر دل کو کچھ ہو گیا نا تو پھر تو آپ نے بھی زندہ نہیں بچنا. اپنے دل کو خوش رکھیں، اپنے دماغ کو پرسکون رکھیں. میرا ولاگ اچھا لگا ہے تو ولاگ کو لائک کریں. چینل پر فرسٹ ٹائم آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیے بغیر آپ لوگوں نے نہیں جانا. فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر بھی ضرور رکھنا ہے. اپنا خیال رکھیں، اپنی خوشیوں کا خیال رکھیں. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.